الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مزید حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی آمد تک تو شاید نہ پہنچے، آج حضرت یحییٰ کے بارے میں پڑھیں گے کچھ۔ اچھا جی، آپ لوگ پھر میں پوچھ لیتی ہوں کسی کا پیچھے سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن تو نہیں ہے، پھر میں ایک دو باتیں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، اور بڑے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، نبات و انباتہا نباتن حسنا، پھر اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مدد تو کی حضرت مریم علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ایفرٹس کو بھی اکنالج کیا کہ وہ ایک بیوٹی کچھ سیڈ میں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹیز دی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ تو اس سے ہمارے ذہن میں تھوڑا سا خیال ابھرتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اگر مثال کے ساتھ کہ اگر سیڈ خراب ہو تو پوری کی پوری فصل خراب ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں، کیونکہ ہر آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، اگر ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو مریم کی نیکی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے دعا مانگی، اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دی جو کہ بہترین کہہ لیں، ایک خود بھی بہترین تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مزید ان پہ مہربانیاں کی تو وہ مثال بن گئی دنیا میں ایک۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اسی لیے میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ میں اور آپ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انباتانا دیتے ہیں، یعنی ہمیں پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھرپور اپرچونٹیز دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یا تکلیف آتی ہیں، یا کوئی بھی امتحان، یا کوئی ایک واقعہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مریم جو تھی وہ خیر، جس طرح وہ ایک بہترین سیڈ تھی، اسی طرح ہر انسان کی پیدائش خیر پہ ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر بھی آپ نے اس کو خوشبو لی ہو تو ایک بچے سے اپنی ایک نیو بورن کی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، میری استاد کہتی ہے کہ چونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، اس لیے وہ اس کے اندر گناہوں کی اسمیل نہیں ہوتی، اور اس سے نیچرلی ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب تک وہ بڑا ہوتا ہے اور دنیا کو سمجھتا ہے۔ تو اور اسی طرح میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی، کیونکہ ہر انسان چاہے وہ کافر بنتا ہے، بعد میں کرسچن بنتا ہے، یہودی بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نیچر ہے نا اس کو خیر پہ، یعنی اسلام پہ، ہر بچہ بائی برتھ مسلمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اور بالکل اس کے اندر پوری اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کو پہچان سکتا ہے، وہ نیکی کو پہچان سکتا ہے، اس کے اندر گلٹ کی فیلنگ تب بچے کے اندر بھی ہوتی ہے، حیا اس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوئے ہوئے بچے کا بھی کبھی آپ پیمپر چینج کرنے لگے یا اس کی پینٹس اتاریں تو وہ جاگ جاتا ہے ایک دم سے اور کہتا ہے کہ کس نے اتاری ہے، اپنے آپ کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ حیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انکلکیٹ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ تو جب، اور میں نے یہ بھی شاید اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی کسی بچے سے پہلی دفعہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس دن اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے پہلی دفعہ یا کوئی اور غلطی کرتا ہے، اور اس کی بھوک اور نیند دونوں چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی باڈی کے اگینسٹ جاتا ہے، اپنی روح کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو خیر پہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر خود کو کبھی بھی حضرت مریم کے ساتھ یا مریم کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح ان کو خیر پہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہمیں بھی خیر پہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی، آپ سب کے ہاتھ میں بھی قرآن پکڑایا۔ آپ لوگ آج گنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ لوگ جو قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں یا قرآن کو سمجھتے یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اس کے بعد
آپ کو سننے کے مواقع دیے، آج کلک اوے ہے کہ آپ بہترین سے بہترین اسکالرس کو سن سکتے ہیں. جیسے میں اگر اپنی مثال لوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین مربی یعنی استاد دیے. میری پہلی قرآن ٹیچر سے لے کے ابھی تک جن کے پاس میں پڑھی ہوں، وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک بہترین مسلمان کی تصویر ہے. تو میں کبھی کبھی اپنی ساتھ میری جو اور فرینڈس جو میرے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہیں، میں انہیں کہتی ہوں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کھڑے ہو کے ہمارے پاس تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی. اللہ نے تو ہمارے سامنے ایسی ایسی ایگزامپل سیٹ کر لی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح آپ لوگوں کو بھی انہی سب کا نچوڑ ملتا ہے. جو میں پڑھ کے آتی ہوں اس سب کا نچوڑ آپ لوگوں کو ملتا ہے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اللہ خیر پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پکڑنے کی اپرچونٹی دی اور اب قرآن سمجھنے کے لیے وہ آپ کو بہترین اپرچونٹیز دے رہا ہے. تو اب ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں قیامت تک، اور ساتھ ساتھ کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج کیوں ایکسیپٹ کیا تھا؟ کیوں کہا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں کھلی آزادی دی؟ کیونکہ اللہ کو مجھ پہ اور آپ پہ مان تھا. اس کو یقین تھا کہ یہ وہ تخلیق جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ اس شیطان کے جھانسے میں نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کے اس مان کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. وہ ہمیں ہم باتاں نہ کرتے رہیں گے لیکن ہم نے نباتاً حسنہ بنا کے دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ایک تھوڑی سی چیز تھی جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. جزاک اللہ خیر تو سارا. اس کے کویسچن سے میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی خیر پہ پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی بہترین اپرچونٹیز دی ہیں زندگی میں پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی اگلی آیت. اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پہ رزق دیکھتے جو کہ انہوں نے نہیں لا کے دیا ہوتا تو وہ پوچھتے کہ یا مریم انا لکی حاذا، تو وہ آگے سے کہتی کہ یہ ہوا من عند اللہ نا، اور پھر ہم نے حاذا اور ہوا کہ وہ خوبصورت. اچھا یہ جو ہے نا یہ جو ہم پیسج پڑھ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک ایک ورڈ پہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں اس پہ غور کیجیے گا. جیسے حاذا یا ہوا، اور پھر جب آپ اس کو تلاوت کریں تو جب بھی تلاوت کریں، چاہے وہ ٹیسٹ کے لیے تلاوت کریں یا اپنی ریگولر تلاوت ہے، تو اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ پیسج مجھے کبھی نہیں بھولتا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بار بار پڑھائیں، میرا حال ہے میں دوسری دفعہ یہ پیسج پڑھا رہی ہوں. میں نے آپ لوگوں کو بھی پہلے نہیں پڑھایا لیکن میں بار بار اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں بار بار اس کو پڑھانا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی ورڈ ڈسکرپشنز ہیں نا کہ انسان بہت انجوائے کرتا ہے ان ورڈز ڈفرینسز کو نا. جیسے انہوں نے کہا حاذا تو انہوں نے کہا ہوا، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. پھر جو اگلا ورڈ اللہ نے یوز کیا آیا نمبر 38 میں ہنالک، اسی جگہ دیر اینڈ دین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کیا کہ کس طرح جب انہوں نے جب کسی کے پاس کوئی، اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، اس سے تو ہم نے ان نعمتوں کا ذکر کیا تھا نا جو میں نے آپ لوگوں سے تذکرہ کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ توکل دیکھا کسی کے پاس، اور اس وقت میں دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توکل کی یہ دولت دے دے. لیکن اگر آپ کسی کے پاس دنیاوی نعمت بھی مانگے نا، دنیاوی نعمت بھی دیکھیں، تو بجائے جیلس ہونے کے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیر دن دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ اپنی نعمتوں میں سے یہ نعمت نواز. یا کسی کے پاس کوئی کسی کی ہمبلنس سے آپ امپریس ہوتے ہیں، کسی کی آپ جنراسٹی سے امپریس ہوتے ہیں، کسی کی سلیقے سے امپریس ہوتے ہیں، تو فوراً دینے والی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر ہم نے حضرت زکریا کا پڑھا، انہوں نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. انہوں نے ایک پاک اولاد مانگی جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اصل اولاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی اولاد مبارک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہاں پہ بتا رہے. انہوں نے بھی ذریۃ طیبہ مانگی. اور مریم کا بھی کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے پاک رکھیے گا. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فنادت الملائکہ. اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان کی دعا مانگ چکے ہیں. فنادت الملائکہ، پس پکارا اس کو الملائکہ، فرشتوں نے. اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نا یہاں پہ تھرو آؤٹ، یہاں پہ بھی اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ کا ذکر کریں گے، کسی ایک فرشتے کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ حضرت مریم کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہ جو مینشن ہے یہ چیز ہمارے لیے. لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک فرشتے کی بات نہیں ہے، فرشتوں نے پکارا ان کو نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور کوئی حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور پیغام رسانی کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، کیا پکارا فرشتوں نے؟ فنادت کو پہلے دیکھ لیجیے گا، نون دال اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ندا ہم نام بھی رکھتے ہیں، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو. تو پس اور فا پس نادت ہو، پکارا اس کو، کس کو؟ زکریہ علیہ السلام کو. الملائکۃ، فرشتوں نے. وہوا، اور وہ قائم، کھڑے تھے. یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب، محراب میں. اب ذرا سوچیں 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ، اور اس سے بھی کچھ سال پہلے کا یہ قصہ ہے، کیونکہ ابھی تو حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے. تو یہ حضرت یحییٰ کے آنے کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اپنے بندے کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کہ انہوں نے حضرت مریم کا ذکر کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگی، انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے ساتھ مانگی. اور اب پھر حضرت زکریا کا دعا مانگنے کا طریقہ کہ کس جگہ اس نے دعا مانگی. اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ایکسپلین ہمیں کر رہے ہیں کہ حضرت زکریا کس حالت میں تھے جب فرشتوں نے ان کو پکارا. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہوا قائم، وہ قیام میں کھڑے ہوئے تھے. قام یقوم ہم پڑھ چکے ہیں، نماز کے قیام ایسے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور عموماً اصطلاح میں قیام نماز کے قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یصلی، وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھے تھے. فی المحراب، اپنے محراب میں. اسی مسجد کے ساتھ والے کمرے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو عموماً جب کرسچینٹی کی تو چرچز کے ساتھ بنائے جاتے تھے کمرے، وہاں پہ وہ نماز پڑھے تھے. کیا خوشخبری دی ان کو؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک کا بشارت دیتا ہے تجھ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی. پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم ذرا ڈیٹیل میں کہ یحییٰ کون تھے اور سارا نا. ہاں جی، اچھا اب ایک سیکنڈ، یہ جو ہے نا قائم یصلی فی المحراب، کہ وہ نماز پڑھے تھے محراب میں. تو اب اس میں نا تھوڑا سا قیام کو دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کا جو قیام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. نماز کا جو قیام، بلکہ نماز کے قیام کیا، پوری نماز میں نا اطمینان ہونا چاہیے. اگر آپ جلدی نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اطمینان سے قیام کرنا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اور اطمینان سے سجدہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام، خاص کر جو تہجد میں وہ کیا کرتے تھے، بہت لمبا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرنے سے قیام لمبا ہو جاتا ہے. جتنا آپ کو قرآن یاد ہوتا جاتا ہے، اتنا آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں قیام میں، اور آپ کا قیام اس طرح سے لمبا ہوتا جاتا ہے. اب یہاں پہ فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی. انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں یا لڑکے کی. اللہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک کا بشارت دیتا ہے بیحییٰ، نام لیا یحییٰ علیہ السلام کا، یعنی یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یحییٰ ورڈ کو دیکھ لیجیے، یہ ہیبرو کا لفظ ہے اور یہ پہلے موجود نہیں تھا. اس کو جو نام اس کو بتاتی ہے بائبل، وہ بتاتی ہے جوناتھن کے نام سے، جوناتھن کے نام سے، اور جون کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور انہی کو یوحنا بھی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا بائبل کو چیک کریں تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس بائبل میں ان کا نام موجود، وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز ملے گی. میرے پاس لکھا ہوا ہے جون ہی تھا. یوحنا اردو میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر اردو والی آپ بائبل دیکھیں گے، اور جون لکھا ہوا ہوتا ہے انگلش میں.
اور جوناتھن بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کو شارٹ کر کے کہتے ہیں. تو اب وہ یہ سوری بتا جان دا بیپٹسٹ. جی بالکل وہی ہے جان دا بیپٹسٹ, یہ وہی ہے حضرت یکشا. اسی کا کہتے ہیں جوناتھن نام تھا اور شارٹ کر کے جون بائبل لکھتی ہے اس کو, اور اسی نام سے اس کو بلایا جاتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ بائبل ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بچے کا جو نام لکھنا چاہ رہے تھے وہ زکریا ہی تھا, یعنی جو باپ کے نام پہ ہی زکریا علیہ السلام کے نام پہ ہی ان کا نام بھی رکھنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر ابھی آپ پڑھیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بات چیت نہیں کر رہے تھے, خاموش تھے. اس زمانے میں نا چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ زبان بند کر دیتے تھے کچھ دنوں کے لیے نا. تو یہ لوگ آگے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں نے روزہ رکھا, میں بات نہیں کروں گی نا. تو اس کا مطلب یہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا جس میں کوئی کسی سے کلام نہیں کرتا تھا. تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے لکھ کے دیا تھا کہ نہیں یہ والا نام نہیں بلکہ یہ نام رکھنا ہے, جوناتھن نام رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یعنی یوحنا جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں, وہ اردو میں بائبل سوری کہتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ قرآن جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے یخشا نام کی خوشخبری دی, ٹھیک ہے. وہ خوشخبری دیتا ہے یخشا کی. اب وہ لوگ جب انہوں نے یکشا نام لکھ کے اس پہ دیا پیپر پہ, تو وہ حیران ہوئے کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی بھی نہیں رکھا گیا تھا. اور اسی نام کو اللہ تعالیٰ نے خود عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ نام یحییٰ تھا. میننگز ان کے سیم ہیں. اب یحییٰ کے دو میننگز ہوتے ہیں, دو روٹ ورڈز ہیں یحییٰ کے, ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں. ہا یا ہم پڑھ چکے ہیں, حی القیوم سے ہایا کہتے ہیں زندگی کو نا, حی زندگی کو کہتے ہیں. تو اب اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا, یعنی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا اس میں سورہ بقرہ میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, کہ نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے, بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے. ایک یہ میننگز ہے اس کے, اور ایک دوسرا یہ جو یحییٰ کا ورڈ ہے یہ حیا سے ہے, ایک مناسبت حیا کی بھی ہے, یعنی وہ ماڈسٹ رہیں گے, وہ پاک رہیں گے. جیسے ہم نے اس دن اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بائبل کے کوٹس پڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ بتائے تھے کہ وہ پاک رہیں گے, شراب نہ پئیں گے. ہمارا تو خیر عقیدہ یہ ہے کہ شراب ہمیشہ سے حرام تھی, اور حضرت اس کا البتہ یہ تھا کہ ابھی ہم حسورن کا ورڈ پڑھیں گے کہ وہ ماڈسٹ رہے تھے, پاک رہے تھے, ٹھیک ہے. ہمیشہ نا گناہوں کے مقابلے میں گناہوں کے معاملے میں بہت اسٹرانگ رہے تھے, یا کسی بھی قسم کی ٹیمپٹیشن کے اپنے آپ کو انہوں نے روک کر رکھا تھا. تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو ان صفات کا آئیڈیا ہوتا جائے گا. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ اب کیا کیا کریکٹرسٹکس بتاتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں یحییٰ کی, اور اب یحییٰ کیسے ہوں گے, مصدقاً بکلمات من اللہ, وہ مصدقاً تصدیق کرنے والا, شروع میں میم آ رہا ہے, ٹرانسلیشن میں والا آئے گا. کس چیز کی تصدیق کرنے والا, بکلمات من اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرے گا. اب یاد رکھیے گا کلمات من اللہ سے مراد یہاں پہ حضرت عیسیٰ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کہنے کی صورت میں, کلمہ کہنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. یعنی کن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہو جاؤ, اور وہ ہو گئے تھے, تو پیدا ہو گئے تھے. تو یہ انہوں نے ان کی تصدیق کی تھی. میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو فوری طور پہ جن جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی, ان میں حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عورتوں میں حضرت خدیجہ تھیں, اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو کیوں صدیق کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے فوراً تصدیق کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ ہیں, تو ان کو صدیق کا لقب ملا. اسی طرح سے یہ مصدقم بکلمات من اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کہ ایک کلمے کے یعنی کن کا کہنے کے نتیجے پہ وجود میں آئے تھے, وہ نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے
ان کو کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور حضرت یحییٰ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہاں جب حضرت مریم پہ الزام لگایا جائے گا تو وہ کہ یہ تم کہاں سے یہ بچہ لے آئی، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ریلیشن شپ ہوگا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا اور ان میں کیا خوبی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ سیداً و حصوراً من الصالحین. ہاں، سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین. تو سید کو دیکھ لیتے ہیں، دوسرا ورڈ سید بیسیکلی کہتے ہیں لیڈر کو، تو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی اور وہ لیڈرشپ کا رول بھی ادا کریں گے. یعنی بنی اسرائیل کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر ہوں گے. وحصوراً من الصالحین، اور حصوراً کا ورڈ دیکھ لیجئے، ہا صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. حصوراً کہتے ہیں اور یحییٰ کا ایک مطلب بھی حسر کیا جاتا ہے، وہ شخص جو بالکل اپنے آپ کو روک کے رکھے، نفس کو روک کے رکھے. اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ وہ اپنے ارادے سے ایک تو یہ کہ وہ گناہوں سے خود کو روک کے رکھیں گے بالکل، اور نمبر 2 یہ کہ وہ اپنے ارادے سے عورتوں سے رغبت نہ کرے. یعنی کہ ان میں کیپیبلٹیز ہیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کے خود کو عورتوں کی طرف رجوع کرنے سے روکا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کو حصوراً کہا جاتا ہے. بلکہ ان کی جو مختلف قسم کی سٹوریز آتی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو ایک عورت ہی نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں ہوئی راغب تو اس کو غصہ آیا بہت، اور اس نے بادشاہ کے سامنے یہ فرمائش کی. ایک یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی کی بیٹی تھی، تو اس نے بہت اچھا ناچ پیش کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس نے پوچھا بولو تمہیں کیا چاہیے، بادشاہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یوحنا کا سر چاہیے. تو پھر ان کو وہ کر دیا گیا تھا. تو اس میں نا حصوراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بھی کسی بھی گناہ کی طرف رغبت رکھنے والے نہیں ہوں گے، خاص طور سے جہاں عورتوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اور یہ ان کی خوبی آتی ہے سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں نبی ہوں گے وہ اور صالحین میں سے ہوں گے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق میں بائبل کو لے کے چلیں گے، اور توراہ ہی پڑھنے والے ہوں گے. یعنی پرانے نبیوں کی شریعت پہ آئیں گے، ان کے اوپر اپنی کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ ہوں گے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام تھے. من الصالحین، اور جو یہ من الصالحین ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ سے کوٹ کیوں کیا. ظاہر ہے وہ اگر نبی تھے تو وہ صالح ہی تھے، یعنی صالح کہتے ہیں سواد لامہ نیک کو. اب یہ اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو 2 گروپس بن گئے. اب وہ دونوں گروپس اپنے آپ کو درست رکھنے کا دعویٰ کرتے. ایک وہ گروپ تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، جس کے پاس تورات تھی اور وہ اس کے بڑے اسکالرز پہ مبنی تھا، جبکہ جو دوسرا گروپ تھا وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کی جنہوں نے تصدیق کی تھی، اور وہ بائبل کی بھی گواہی دی تھی کہ بائبل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اب یہ دونوں گروپس خود کو صالحین کہتے تھے. اب سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون صالح تھا. تو اس میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ جس گروپ میں حضرت یحییٰ تھے وہ گروپ صالح تھا، یعنی وہ گروپ درست تھا، اور وہ والا گروپ وہ تھا نیکوکاروں میں سے تھا. اچھا، اصل صالحین کی سائیڈ میں سے تھا، کیونکہ دونوں خود کو صالحین یعنی نیک کہہ رہے تھے. اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایسے کہ جو من کا ورڈ ہے نا، من الصالحین، یہ من کا میننگ ہوتا ہے سے، لیکن اس کے علاوہ من کا میننگ ایک سائیڈ کو بھی شو کرنے میں آتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بالکل پیچھے تھوڑے عرصے ہی پہلے ہم نے وہ والی آیت پڑھی تھی فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، کہ نہیں ہے پھر کو اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا دینا اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی سائٹ پہ کون سی والی آیت تھی؟ نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست، مسلمانوں کو چھوڑ کے، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، کچھ بھی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے. اور
اس کے علاوہ ایک اور بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا طالوت کے واقعے میں، جب اس نے کہا تھا کہ جو بھی پانی پیے گا فلیسا منی، تو وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہوگا، یعنی میری سائڈ میں سے نہیں ہوگا، جو کوئی بھی پانی روک کے اس چشمے سے پیے گا۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو نا طالوت کا واقعہ، تو یہ من کا میننگ کس کی طرف سے آتا ہے؟ ایک مطلب سائڈ بھی ہوتا ہے کہ وہ صالحین کی سائڈ میں سے تھے۔ آپ بتائیے سائڈ میں سے کوئی کوسچن ہے؟ نہیں تو میں آگے چلوں۔ سوری سنم، آپ نے کہا کہ یہ دونوں ویسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ کنفرم تصدیق کریں گے نو حضرت نو 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 جی آئے تھے پاسٹ میں جب ہاں آئے ہاں تھے۔ سوری جب آئے جب اس میں تو ابھی کہہ رہے ہیں نا وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے، اس لیے میں نے ایسا بولا۔ اچھا سوری۔ جب وہ آئے تھے تو وہ تصدیق کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نو تو نو 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 وہ تصدیق کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ سچے نبی ہیں۔ ہی از رائٹ۔ دو گروپس اچھا بن گئے تھے نا، دو گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ بنی اسرائیل کے اسکالرس کا تھا جن کے پاس آلریڈی تورا تھی، اور جب حضرت عیسیٰ آئے تو وہ بانڈ اسکالر تھے تورا کے، وہ گود میں پوری تورا سنا دیتے تھے، لیکن انہوں نے جو تورا میں غلطیاں کی بھی تھی اس زمانے میں بھی اسکالرز نے ان کو کریکٹ کیا، اور پھر جو چیزیں انہوں نے خود پہ حرام کی بھی تھی ان کو حلال کیا، یہ اگلی آیتوں میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ دو گروپس بن گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے لوگ، اور وہ دونوں گروپس خود کو صالح کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مینشن کیا کہ جس گروپ کی طرف یحییٰ تھے وہ صالح تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف تھے یہ۔ اوکے، میں سمجھی دونوں کے آپس میں دو گروپس بن گئے، سوری صحیح نہیں حضرت سنم ہی اس عیسیٰ وقت یہ حضرت مصدق عیسیٰ اس وقت اٹھا لیے گئے تھے، یعنی یہ ان کے بعد کے واقعے ہیں، رائٹ؟ نہیں، ابھی حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے، ابھی حضرت مریم چھوٹی سی ہیں، حضرت یحییٰ پہلے آئے ہیں۔ اچھا ابھی تو حضرت مریم چھوٹی سی ہیں۔ حضرت مریم ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں ہیں، وہاں انہیں آئے، انہوں نے پوچھا آپ کے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دیر اینڈ دین حضرت زکریا نے دعا مانگی، اور اس دعا کی قبولیت کی ابھی صرف فرشتے ان کو بتا رہے ہیں، ابھی تو حضرت یحییٰ آئے بھی نہیں ہیں، ابھی حضرت یحییٰ آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ یہ دونوں ایک ٹائم پہ تھے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ۔ سوری سنم، میں تھوڑی سی یہاں لاسٹ ہو گئی ہوں۔ یہاں دیکھیے، یہاں تو سمجھ میں آ گیا جو حضرت مریم چھوٹی تھیں اور موسیٰ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی حضرت زکریا نے نا، اس کے بعد پھر جو بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو دو گروپس بن گئے ہیں، ایک اسکالرس یہودی کے ہیں اور ایک طرف حضرت عیسیٰ جو بورن اسکالر تھے۔ ایسا ہے کہ ابھی کوئی گروپ نہیں بنا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی فرشتے صرف آئے ہیں، فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی محراب میں، انہوں نے آ کے ان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ نیوز دیتے ہیں یحییٰ کی، اور پھر آگے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یحییٰ کون ہے۔ یحییٰ مصدقم بکلمات من اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوں گے جو وہ کہیں گے، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کہیں گے کہ عیسیٰ از رائٹ، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی حضرت ابو بکر نے تصدیق کی یا حضرت علی نے تصدیق کی، اسی طرح یحییٰ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہوگا مصدقم بکلمات من اللہ۔ اس کے بعد ورڈ آیا سیدن، سیدن سے مراد یعنی حضرت جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں ابھی حضرت یحییٰ جو بھی دنیا میں نہیں آئے، وہ سیدن یعنی لیڈر بھی ہوں گے، بنی اسرائیل کے لیڈر بھی ہوں گے۔ میں نے کیوں بنی اسرائیل کا؟ کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل ہی ایگزسٹ کرتی تھی، اس کے لیڈر بھی ہوں گے۔ وحسورم، پھر میں نے حسورن کو ایکسپلین کیا کہ وہ گناہ اور عورتوں کی طرف بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ورڈ تھا نا من الصالحین، کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ابھی فرشتے بتا رہے ہیں حضرت یحییٰ کو، تو میں نے بتایا آپ کو کہ کیوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت دو گروپس بن جائیں گے بعد میں، آفٹر ورڈ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ بڑے ہو گئے، اب دو گروپس بن گئے، دونوں کہہ رہے ہیں ہم صالح ہیں، صالح کہتے ہیں نیک کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرف یحییٰ ہوگا وہ والا گروپ صالح کا گروپ ہوگا۔ سمجھ آ گئی امن؟ جی 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 جی، جزاک اللہ، اب سمجھ آ گئی بالکل۔ اچھا مجھے بتائیں کوئی اور بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی اور کو بھی اگر نہیں آ رہی تو پلیز مجھے بتائیں۔
ابھی الحمدللہ. ٹھیک ہے. ابھی یہ خبر صرف سنائی جا رہی ہے ان کو. پلیز ٹھیک ہے نا, اپنے آپ پلیز آیت پہ نظر رکھیے اور بار بار دیکھیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب دھیان رکھیے گا آیت کی طرف. ٹھیک ہے, اب حضرت ذکریہ نے جواب میں کہا, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز جی, ایک سیکنڈ. اچھا اب اس کے بعد وہ کہنے لگے. اب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو تو یقین نہیں آیا یہ بات سن کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دینے لگے. وہ کہنے لگے, قالا, انہوں نے کہا, ربی, ہے میرے رب, انا یکون لی غلام, کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا, کیسے ہوگا. اب میں جو ہوتا ہے نا عربی میں کوشچن کے لیے کیسے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کیفا, کیا یا کیسے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کیفا, لیکن یہاں پہ ورڈ یوز ہوا انا. ایگزیکٹلی پہلے یہ انا کا ورڈ یوز ہوا, کہاں پہ یوز ہوا تھا بتائیے, کیوں کے لیے یہ سوال آیا تھا. کہاں سے مریم کے پاس آئی ہے. ویری گڈ سارا. قال یا مریم انا لکی ھذا, کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ فوڈ. تو وہ اس میں بھی ورڈ آیا تھا انا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سرپرائز کے لیے آیا, وہ حیران ہو کے پوچھ رہے. اور یہاں پہ بھی ایک تو وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو چکے, اور کیفا کے بجائے انہوں نے انا کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ ان کو, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے, لیکن وہ اوور جوائڈ ہو کے انہوں نے وہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے, یہ کیسے ہوگا کہ میرے ہاں غلام کیسے ہوگا, یعنی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. انا یکون لی غلامن, کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. وقد, اور تحقیق, بلغنی الکبارا, میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کو. بلاغا کہتے ہیں کہیں بھی پہنچنا, اسی سے ورڈ سائمہ دیکھیے, اسی سے اردو کا ورڈ ہے ہمارا بالغ, فلاں بندہ بالغ ہو گیا, وہ ایک ایج کو پہنچ جاتا ہے نا. تو اسی طرح یہاں پہ یہ پہنچنے کا ورڈ عربی میں بالغ کا ورڈ یوز ہوتا ہے پہنچنے کے لیے. وقد بلغنی الکبر, کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, یا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی, آ کر, اور میری بیوی بانجھ ہے. آخر کہتے ہیں بانجھ کو جس کی اولاد نہ ہو سکتی ہو. تو اب وہ اتنے سرپرائز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ جی میرا غلام کیسے ہوگا, میں تو اتنا بوڑھا, اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بھانج ہے. یہ حیرانی اور خوشی سے پوچھ رہے. اب ایک اور, اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں پہ اپنے ورڈز پہ غور کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خبر فرشتے دے رہے, لیکن پوچھ وہ اللہ سے رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرشتوں نے نیوز دی, وہ بجائے فرشتوں سے بات کرنے کے کہہ رہے ربی انا یکون لی غلامن, کہ اللہ تعالیٰ میرے کیسے بیٹے ہوگا. وہ اتنے خوشی میں بھی اتنے ویل اویئر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اب کرسچینٹی میں نا اس بات کی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ وہ فرشتوں کو بیچ میں لے کے آ گئے, کہ آپ کو پتہ ہے نا ہولیز کیا کیا کہتے ہیں وہ, گاڈ سن نے جبرائیل, ہاں ہولی اسپرٹ. ہاں, ان کو وہ سے ان کی سینگز کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز دیتے تھے اس کو, اور لا کے انہوں نے اینجلز کو بیچ میں کھڑا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا چرچز میں فرشتوں کی تصویریں بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں. اب فرشتوں کا کام کیا ہے, صرف پیغام پہنچانا. اور حضرت جبرائیل, حضرت ذکریا بھی فرشتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے میری اولاد ہوگی. تو یہ جو ہے نا ایک ایک کر کے نا یہ آیات کرسچینٹی کی چیزوں پہ کراس لگاتی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو فرشتوں کا صرف رول تھا پہنچانا, وہ میسنجرز تھے. اب وہ آگے اللہ سے بات کریں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح كَذَلِكَ,
اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعلو کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اچھا اب آپ نے نا اس پہ سرکل کر لینا ہے 2 چیزوں پہ. ایک آپ نے سرکل کرنا ہے غلامن جو نہیں ربی انا یکون لی غلامن اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا. غلام کہتے ہیں لڑکے کو, ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے ان سرکل کر لینا ہے یفعل ما یشاء کو, ٹھیک ہے. اب ایگزیکٹلی یہی چیزیں یہی باتیں ریپیٹ ہوں گی حضرت مریم کے پیسج میں, اور اتنا خوبصورت ڈفرینس ہے نا ان میں دونوں کا, جو میں آپ کو وہاں آپ کی توجہ اس طرف انشاءاللہ کراؤں گی. ہم ان آیتوں پہ پہنچ جائیے تو. اچھا اس آیت سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ سنم جی میرا ایک سوال ہے. ہاں جی پلیز پوچھیے. یہ جو آپ نے بتایا یحییٰ جو ہیں وہ زکریا کے بیٹے ہوں گے؟ جی جی زکریا انہی کی تو گڈ نیوز دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جی کے جی بالکل فرشتے میں کہہ سمجھ رہے ہیں گئی. نا. ہاں جی اچھا اب آپ لوگ نا اپنے سامنے آیات کو اور اس کی ٹرانسلیشن کو کھلا رکھیں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں خود کو, ٹھیک ہے. سنم آئی تھنک آپ نے سرکل کرایا تو آپ ایکسپلین بھی کریں گی, بٹ مجھے بھی آپ نے نہیں بھی بولا تو یہ غلامن میں بڑا انٹرسٹ پیدا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عربی میں تو ولدن کہتے ہیں لڑکے کو, تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ لڑکے کی ٹرانسلیشن غلامن. تو لوکنگ فارورڈ کہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گی اس کو. اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ بہت ہی ہولڈ کیجیے گا وہ سامنے. اچھا یہ جو ہے نا اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے میں ریلیٹ کر سکتی ہوں. آئی ڈونٹ نو اپنے ہسبینڈ کی اسپیچ کے ساتھ نا, جیسے اگر میں کسی کے بارے میں بات کروں گی نا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ یہ میرا بچہ ہے یا یہ میرا ولد ہے, جبکہ میرے ہسبینڈ بات کریں گے تو کہیں گے میرا لڑکا ہے نا. اس میں یوں مردوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا, ٹھیک ہے. اور اب یہی بات جب حضرت مریم کہیں گی بالکل یہی الفاظ وہ بھی یوز کرتی ہیں انا یکون لی ولد. وہ کہتی ہے دیکھ چلے میں آپ لوگوں کو بتاتی تو نکال لیجئے آپ آیت نمبر, ہاں آیا نمبر نکال دیجئے 47 نکالیں. یہی سورہ آل عمران فوراً ہی آ جائے گی اس کے بعد. 47 نکالیے. جی نکل گئی. اچھا اب دیکھیے اس میں کہتی ہیں مریم کہتی ہے قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے لیے ایک بچہ. اب وہ عورت ہے نا, ایک بات کرنے کا طریقہ ہے, اور حضرت جو ہے زکریا اللہ تعالیٰ لڑکا میرے کیسے ہوگا, صرف ایک مرد اور عورت کی بات تک کرنے کا جو ایک ڈفرینس ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے. سمجھ آ گئی سارا؟ وہاں لڑکا لکھا ہوا ہے یہاں بچہ لکھا ہوا ہے, یہ فرق نا. ہاں کیونکہ وہ ایک عورت ہے نا, تو میرا بچہ وہ یوں کر کے بات کریے میرا بچہ, جب کو حضرت زکریا ایک مرد ہے وہ اپنے سٹائل میں کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. سمجھے اونلی ڈفرنس آف سٹائل آف ٹاکنگ ایک مرد اور ایک عورت کا. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ سنم غلامن بھی عربی میں لڑکا ہی ہے نا؟ ہاں لڑکا. میں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا. اچھا نہیں غلام لڑکے کے لیے آتا ہے. اچھا میں نے سوچا کہ آپ کہہ رہی کہ یہ ورڈ کیوں بولا, ولد کیوں نہیں بولا. جی یہی کوشچن تھا کہ وہ اب آپ نے بتا دیا کہ فیمینن اور میسکولن کی بات تھی, وہ آپ نے ہاں بہت سارے مرد بھی ہو سکتا ہے ولد بولتے ہو, لیکن مجھے بہت اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی پرفیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ کیا کیا ڈیٹیلز ہے اس میں نا. اچھا جی اب کوئی اور سارا کے ساتھ کوشچن کر رہا تھا. نہیں میرے ساتھ ارمیلا تھی, انہوں نے کر لیا تھا, میں سیکنڈ پہ تھی. اچھا چلے. اچھا کیا میں اگلی آیت پہ چلی جاؤں؟ آپ لوگوں کو سب کلیئر ہو رہا ہے نا؟ جی ہاں جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جزاک اللہ. چلے اچھا اب آگے چلتے ہیں. قالا ربی, پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب اجعل لی آیا, اے میرے رب بنا لے میرے لیے کوئی نشانی. یعنی جب بھی یہ ہونے والا ہونا, مطلب جب بھی میری وائف کی پریگنینسی ہونے والی ہو یا میں یہ
میری اولاد ہونے والی ہو تو اس کی کیا نشانی ہوگی نا، میرے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی پریکٹیکل نشانی رکھ لیجئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے، کالا انہوں نے کہا آیاتوں کا نشانی تیری. آیت کہتے ہیں نا نشانی کو، جو ہم قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا. آیاتوں کا تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نا، آ کا مطلب ہے کہ، لا نا، اللہ کے نا تو کلیمہ تو کلام کرے گا. مضارع آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی فیوچر کا صیغہ آ رہا ہے کہ نہیں تم کلام کرو گے. کلام کرنا کہتے ہیں بات کرنے کو، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. اس کے نیچے کریکٹ کر دیں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا، میں ہمیشہ سے جب اس کو خود پڑھتی آئی تھی نا تو میں سوچتی تھی کہ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت ذکریہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرنا نہیں ہے، یعنی یو ول کیپ کوائٹ فار 3 days. یہ میری طرف سے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو 3 دن. لیکن بعد میں نے جب اپنی ٹیچر سے کریکٹ اس کی کوشچن کیا تو انہوں نے میری کریکشن کی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چپ کر جائیں گے، وہ بول ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اللہ نے بتایا کہ تو علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مسلسل 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے. اللہ تک تو کلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن تک تم اللہ سے بات نہیں کر سکو گے، الا مگر رمزہ، اشارے سے. اچھا، ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں 3 کو، ایامہ یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، اور ایام کہتے ہیں اس کے پلورل کو، ایک دن کو، اور ایام ایک سے زیادہ دن. الا مگر رمزہ، وہ ہم کہتے ہیں تمہاری رمز میں سمجھ گئی ہوں، یا رموز و اوقاف اشارے کو کہتے ہیں. جب کوئی ہم اشارہ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا، تو اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو رمزہ مگر اشارے سے، یعنی ہاتھ پاؤں نہیں، ہاتھ، آنکھ اور آئی برو کے اشارے سے کام چلاؤ گے تم، اور اس کے علاوہ تم بات نہیں کر سکو گے کسی کے ساتھ. یہ نشانی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ بس کو ربا کا کثیرہ، اور تم یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذکار کتنا زیادہ پسند ہے. اور وہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکار، اور تسبیح کرو بالعشی، عشاء کا ورڈ ہے نا، عشاء اس سے عشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. یعنی تمہاری زبان صرف اللہ کے ذکر پر ہی چل سکے گی، یا تم اپنی زبان کو صرف اللہ کے ذکر پہ ہی چلاؤ، اور ان دنوں میں صبح شام زیادہ اللہ کی تسبیح اور ذکر اذکار کرتے رہنا. ٹھیک ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز دی. یہاں اس آیت سے ریلیٹڈ سنم، جی یہ جو آپ کہنی ہے نا کہ تم کلام نہیں کر سکو گے، تو یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ صرف وہ تسبیحات اور عبادت کر سکیں گے اور لوگوں سے وہ بولنے ہی نہیں سکیں گے، یا ان کو چپ کا روزہ رکھنا تھا؟ یہ ان کو چپ کا روزہ نہیں رکھنا تھا، وہ بول ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے میں نے ایکسپلین کی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا جب یہ ہونے والا ہوگا تو نشانی. ہاں تو نشانی یہ ہوگی کہ تم you will not able to speak people. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو. اور کسی کے کوئی سوال؟ میں آگے چلوں؟ جی بالکل. اچھا آگے وَإِذْ، اب یہاں سے سوئچ ہو گیا. حضرت ذکریہ والا اور حضرت یحییٰ والی بات ختم ہو گئی. انہوں نے، میں دوبارہ پیچھے چل کے کلیئر کر دیتی ہوں، انہوں نے حضرت مریم کے پاس جب دیکھے، انہوں نے کہا، اور اتنی پاک باز بچی اور اس کے پاس معجزات دیکھ کے خیال آیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی کوئی پاک اولاد طلب کروں. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تو سمیع اور علیم ہے، اس کے ہاں کس چیز کی کمی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی. حضرت یحییٰ کی خوشخبری فرشتوں نے آ کے نہ صرف سنائی بلکہ وہ کیسے ہوں گے یہ بھی بتایا، ان کے کیا کام ہوں گے یہ بھی ایکسپلین کیا. اس کے بعد حضرت ذکریہ کی خوشی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور پھر اس کے لیے انہوں نے نشانی اللہ سے مانگی. تو انہوں نے کہا کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت. اچھا اب یہاں سے سوئچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرشتے
اب فرشتوں کا اور حضرت مریم کی گفتگو کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو اٹینٹیو رکھیے گا. میں یہاں پہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اب حضرت مریم اور فرشتوں کے، حضرت مریم وہی بچی، ہمارے پاس ان کی ایج کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن کہا یہ بائبل ہمیں یہ بتاتے کہ شی واز 16 ایئرز اولڈ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری سنائی تھی. تو یہاں پہ ہم سٹارٹنگ کانورسیشن پڑھتے ہیں فرشتوں کی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کی. وَإِذْ اور جب قالت الملائکہ تو کہا فرشتوں نے، ٹھیک ہے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو. یہ وہی ورڈ ہے جس سے مصطفیٰ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم مصطفیٰ نام رکھتے ہیں. اس کا میننگ ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا میننگ ہوتا ہے چنا ہوا. تو یہ استفا کی کاف سے کی کا آگے تھرو آؤٹ صیغہ استعمال ہوگا. وطہارا کی واصطفا کی کا مطلب ہوتا ہے یو مؤنث، یو فیمنن، ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفا کی، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا ہے اے مریم. اچھا، اب یہ جو ہے نا چننے کے ورڈز کی بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے قرآن میں. آپ لوگوں کو میں باری باری بتاتی جاؤں گی. ایک میں آج اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھی تھی، اخترتو کا، اے موسیٰ اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو. اس کا میننگ بھی یہ تھا جسے ہم اختر نام رکھتے ہیں اردو میں. اور یہ استفا کی بھی چن لینے کے میننگ میں آتا ہے جسے مصطفیٰ نام رکھتے ہیں. اس کو آپ رہنے دیں، لیکن ہر چننے کے پیچھے نا ایک جیسے استفا کی کے میننگ کس بیس پہ چننا وہ فرق ہوتا ہے. تو ان اللہ اصطفا کی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی پیورٹی کی وجہ سے چن لینا، ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفا کی بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو. لیکن اگر ہم اس کے روٹ ورڈ پہ جائیں تو دیکھ لیجئے گا، اس کا روٹ ورڈ میرا حال ہے صاد دعا فا ہوگا. دیکھ کے مجھے پلیز کنفرم صاد سنم فا واو ہے. صاد فا سنم واو پہلے تو سواد تو واو فائی تھا، مگر ابھی میں دیکھ رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ دکھا رہا ہے. مجھے کیا بھی تھوڑی لکھا واو ہے؟ ہے واو. صاد فا واو. سواد مجھے لگتا ہے یہ سواد فا واو ہی ہے. جو تا ہے نا، کیونکہ یہ باب کا آ رہا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے دیکھ کے. سواد فا واو. ہاں جی، سواد فا واو میرا حال ہے یہی ہے، کیونکہ باب استفال میں سے یہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہی میرے حال میں تو سواد فا واو ہی ہے. کہیں اور سے بھی کنفرم کر لیجیے گا. کسی کو اس کا میننگ ہوتا ہے کسی کو اس کی پیورٹی کے بیس پر چننا. اب مائک میوٹ کر کے ذرا اس کو سمجھ لیجیے. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ان اللہ اصطفا کی؟ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا کہ اے مریم تمہیں اللہ نے چنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ ہی تھا جس نے تمہارے لیے زکریا کو کیئر ٹیکر بنایا. تمہیں عورت ہونے کے باوجود تمہارے لیے محراب کا یعنی اس حجرے کا بندوبست کیا. تمہیں یہ بہترین تربیت دی. تو کیوں؟ ان اللہ اصطفا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بڑے مشن کے لیے چن رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں اللہ نے چنا. اصطفا کی کہ جو روٹ ورڈ میں ہوتا ہے کسی کو اس کی پیورٹی کی وجہ سے چننا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اور ایکسپلین کرتے ہیں. وَطَہَّرَ کی، اور پاک کیا تجھ کو. طہارا روٹ ورڈ ہوتا ہے، طہارا کہتے ہیں پاکیزگی کو اردو میں، ٹھیک ہے. اس سے مراد جو تطہیر کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا، نام بھی ہوتا ہے تطہیر، وہ ہوتا ہے اسپرچول پاکیزگی، روح کا پاکیزہ ہونا. لیکن طہارا کی میں فزیکلی بھی پاکیزگی آ جاتی ہے اور اسپرچول انر پاکیزگی، یہ دونوں آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں الفاظ کے ذریعے اس الزام کو غلط ثابت کر رہے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیورٹی پہ لگائے گئے، اور ان کو بائبل میں اور کرسچینٹی میں حضرت زکریا کے ساتھ ریلیشن شپ پہ، غلط ریلیشن شپ کا
وہ بیان کیا گیا ان کا اور حضرت زکریا کا غلط ریلیشن شپ، وہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے چنا ہے اور اللہ نے پاک رکھا ہے۔ ایک ایک نا بائبل کے ایک ایک اس پہ کراس لگ رہا ہے، اس پہ لگ رہا ہے، سوری بائبل میں بار بار بول دیتی ہوں، پھر مجھے کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ اٹس ناٹ اوریجنل بائبل، اصل میں ایسی نہیں آئی تھی، جو کرسچینٹی نے اس کو بنا دیا، کرسچن اسکالرز نے اس کو بنا دیا۔ وَطَہَّرَ کی اور پاک کیا تجھ کو، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور چن لیا تجھ کو اوپر عورتوں کے تمام جہان کی۔ اچھا اب تھوڑی سی یہاں پہ بھی ڈسکرپشن دیکھ لیجئے۔ اس کو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی ان کو چنا کہ ایسے بھی ان کو پاک کیا کہ ان کو دنیا کے جھمیلوں میں نہیں ڈالا۔ آپ ہمیشہ سے انکنسرن رہی ان تمام صبح اور شام کے جھمیلوں سے، جن میں عموماً ایک عورت رہتی ہے، جیسے پیٹ کی فکر کرنا، کچھ کمانا یا بچے پالنا یا گھر سنبھالنا یا اور جتنی بھی کھیلنا کودنا، اس قسم کی جتنی بھی مصروفیات سی، اس سے الگ رکھا تاکہ آپ پرسکون رہ کر عبادت کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چنا تھا، ہاں جی میرج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چنا تھا کہ آپ سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اور وہ بغیر مرد کے ہوئی تھی۔ تو یہ یہاں پہ چننے سے مراد آپ اس کو یہ نہیں لیں گے، جیسے میری بیٹی نے یہ کوسچن کیا تھا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرڈ یوز کرتے ہیں فضلہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک مشن کے لیے تمہیں چوز کیا گیا ہے، ایک مشن کے لیے تمہیں چنا گیا اور ایک مشن کے لیے تمہیں پاک کیا گیا ہے، کہ اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باقی تمام جہان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی بھی بچے کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہو یا بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو کسی عورت کو۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص مشن کے لیے چن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ علی نساء العالمین، اوپر یعنی دنیا کی تمام عورتیں ایک اور طریقے سے تخلیق کرتی ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے تخلیق کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم بہت خوش قسمت تھے، وہ بہت فوکسڈ تھے، اور وہ جو ہے حضرت ابراہیم بس حضرت ابراہیم جیسا بندہ مل جائے، اور وہ تو اللہ کے خلیل تھے، لیکن کیا انہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے خلیل بننے کے لیے۔ تو چنا جانا ہے نا، وہ بھی آسان نہیں ہوتا۔ یا حضرت مریم کی جو دعا تھی جس کے نتیجے میں حضرت مریم پیدا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نظر قبول کی، لیکن حضرت مریم کا جتنا بڑا امتحان ہے، ابھی آپ پڑھیں گے یہ اس کا نا، جیسے آپ کہہ لیں سیزنز کہہ لیں آپ، یا سیزنز کا تو ہیڈ ورڈ نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ کا بھی نا ایک آپ نے پڑھا، ابھی آپ اور پڑھیں گے، پھر آپ اور پڑھیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پڑھا، تو ہر ایک میں نا اللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو، میں پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو کانٹیکسٹ ایکسپلین کرنا میرے ذہن سے نکل گیا، کہ یہاں پہ ہم نے شروع میں تو ہم نے پڑھا تھا آل عمران کا کہ ایک وفد نجران آیا تھا، عیسائیوں کا وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں پادری تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ جب بات کی تھی تو حضرت بیسکلی ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس پیسج کے تھرو کہ تم اور اللہ تعالیٰ کی تم نے جو تم نے غلطیاں کی ہوئی، ان غلطیوں کو بیسکلی یہ پیسیجز جو بائبل میں غلطیاں ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف۔ جو وفد نجران آیا ہوا ہے ان کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو یہاں پہ وہ ان کو ان کی کریکشنز کی جا رہی ہیں جو وہ غلطیاں کیا کرتے تھے۔ ایک سیکنڈ جی تو یہ اس کو یہاں پہ بیسکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور جب آگے ایڈریس کریں گے اللہ تعالیٰ تو یہی قصے ہوں گے، یہی بلکہ ورڈز اوپر نیچے ہوں گے، لیکن اس میں آگے کا ہوگا کہ جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ ہوئی تھے تو واپس کیسے آئی تھی اور کیسے انہوں نے فیس کیا تھا۔ تو وہی بات ہے کہ درجہ تو بہت بڑا ہے، حضرت مریم ایک ہی تھیں اس پورے جہان میں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو بہت ہی سفر کیا انہوں نے، سفرنگز بہت دیکھیں، اور بے شک
ایون وہ کہتی ہیں جب ان کے بیبی ہوتا ہے نا تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کہیں بھولی بسری ہو جاتی ہیں، ہم ایگزسٹ ہی نہ کرتی. ان کو اتنا خوف تھا کہ وہ واپس جائیں گی اور جا کے اپنے قبیلے کو کیسے فیس کریں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال ایک رکھنی تھی. حضرت عیسیٰ بھی ہمیں بہت فیسینیٹ کرتے ہیں نا کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ بولے تھے، انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، نیو بورن چائلڈ. لیکن حضرت عیسیٰ نے بھی بڑی تکلیفیں دیکھی اپنی زندگی میں. انہوں نے جتنا عرصہ دنیا میں گزارا وہ فیس ہی کرتے رہے، پرابلمس ہی فیس کرتے رہے. اپنی تبلیغ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھ لیں، اگر آپ سیرہ پڑھنا شروع کریں تو شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے دنیا کی کسی نعمت کو اس طرح سے انجوائے کیا جس طرح سے میں اور آپ کرتے ہیں. ان کا تو زندگی ایک ہی مشن تھی اور اسی مشن کے وہ آئے اور اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا کے جس سادگی میں آئے تھے اسی سادگی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چنتا ہے تو بس آپ کو اس قابل بھی بنائے کہ وہ اس آزمائش پہ پورا اتر سکے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی آیت میں آپ کو یہ مزید کلیئر ہوگا جو آیت نمبر 43 ہے. چلیں جی، کسی کا کوئی کوسچن؟ نہیں الحمدللہ. سب کو کلیئر ہو گیا؟ ارمیلا ہو گیا؟ مریم کی صدیاں ہو گئی، مجھے آواز نہیں آئی. جی الحمدللہ. سنم ایک میں سلیپ کلاس کوسچن ہے. جی ایک ہوا؟ میں اکثر سوچتی ہوں، میں قرآن میں جب بھی آتا ہے نا ہم نے تمام جہانوں پہ تمہیں چنا یا فضیلت دی یا اس طرح کی بات ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا یہ تمام جہان، شاید میں بہت اسٹوپڈ سوال ہے مگر مجھے نہیں سمجھ آتا تمام جہانوں میں سے کیا مراد ہے. صرف یہ جنریشنز کی بات ہو رہی ہے نہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا. دیکھو اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس کے لیے یوز کیا. فضلنا علی العالمین کون تھا؟ بنی اسرائیل. جب بھی آپ کو کچھ دیا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں کے تمہارے سر پہ آ کے پرانے زمانے میں سٹوریز پڑھتے تھے نا کہ جو پرندہ آ کے جس کے سر پہ بیٹھے گا وہ بادشاہ بن جائے گا اور اس کو لگیریز اور یہ سب اور وہ سب ملے گا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز بڑے فرق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی آج عبداللہ کو پڑھا رہی تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا سو غور سے سن جو میں تجھ کو وحی کرتا ہوں. خود اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا نا حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو میں تمہیں وہی کرتا ہوں ذرا اس کو غور سے سنو. جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت باغی ہو گیا. اب کدھر حضرت موسیٰ قتل کر کے بھاگے ہوئے وہاں سے، قتل ہوا ان کے ہاتھ سے، اور وہ چرواہے بن کے دوسری جگہ پہ 8 سال رہ رہے، اور اب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اب فرعون کے پاس اور جاؤ اس کو بتاؤ. بہت سارے فرعون کون ہے؟ جو کہ نیو بورنس کو قتل کرتا ہے اور کسی کو چوں کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو اس کے دربار میں جانا آسان تھا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو فضلنا علی العالمین بہت زیادہ جو ہم پیچھے پڑھتے رہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے پڑھتے رہے. بنی اسرائیل کو کیا حال ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کو کس بیس پہ ان کو فضیلت دی تھی؟ ہم ان کو اس بیس پہ فضیلت دی تھی کہ یو ہیو اے ڈیوٹی. تم اس وقت جس طرح اب ہم ہیں نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس وقت وہ تھے. اور اس وقت ہمیں فضیلت دی ہے اللہ نے پوری دنیا پہ کہ کیونکہ ہم مسلمان گھر پہ پیدا ہوئے. اور اب پہلے تو میں سوچی تھی، ہم لوگ کہتے تھے نا مسلمان بخشے جائیں گے جی، وہ جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کچھ دن آگ میں رہیں گے اس کے بعد بخشے جائیں گے. اب تو مجھے لگتا ہے وہ بخشے جائیں گے جن تک پیغام نہیں پہنچا. میں اور آپ تو جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے گود میں قرآن رکھا، صاف ستھرا، کسی غلاظت میں نہ پڑھنے دیا، پڑھے تو اس سے نکالا. تو سوال تو ہمارا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ان کو تو پتہ نہیں کتنی کہ نہ انہیں ماں دیکھی ایسے کرتے، نہ باپ دیکھی. میں گئی تھی ان کے پاس پیغام پہنچانے جو میری ڈیوٹی تھی. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہی قرآن پڑھتے پڑھتے نا دیکھنے کا طریقہ ہی بدلتا جاتا ہے. تو یہ فضیلت اسی لیے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں آزمایا جا رہا ہے یا جس طرح تمہیں چنا جا رہا ہے، پورے جہان میں سے کسی کو نہیں چنا گیا. تو حضرت مریم کی تو اتنی آزمائشیں تھیں کہ میں امیجن کرتی ہوں ان کی جگہ خود کو رکھ کے کہ جب وہ گئی ہوں گی اور بچہ اٹھا کے، اور پھر اللہ نے کہا واپس جاؤ. یہ بھی نہیں کہ تم نے نہیں جانا،
You have to go back to same people, اور انہیں کے بیچ تمہیں رہنا ہے. جیسے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سوچتی ہوں کہ جب ان پہ بعض احکامات آئے، جیسے لیپ جب آئے ہوں گے کہ تم اڈاپٹیڈ چائلڈ جب انہوں نے ختم کیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ اڈاپٹیڈ چائلڈ کی ہی بیوی کے ساتھ شادی کرو، تو اس وقت ان کے ساتھ صبح جا کے ان کو کتنا مشکل، یا صبح یا جس وقت بھی حکم آیا بتانا، کتنا ان کے لیے دنیا کو فیس کرنا، یا جس وقت وہ پہلی دفعہ انہوں نے کوہ صفا پہ بلایا ہوگا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اس وقت بھی کتنا مشکل ہوا ہوگا. تو وہی بات ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، یہ اتنی ہی سخت ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ یہاں فضیلت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمہیں میں نے چنا ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. یہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جس کو ایک پیلس اور جس کو کپڑے اور جس کو یہ سب ملتا ہے. فاطمہ؟ جی فاطمہ. جی بالکل الحمدللہ. چلیں جی، اگر سب کو کلیئر ہو گیا تو ہم کلاس اینڈ کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک